اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تنہا ہم سب کا خالق اور مالک ہے. درود و سلام اور رحمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کا رہنما اور ہم سب کے لیے رحمت بنا دیا ہے. حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا جزو لازم ہے، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنے آپ سے، اپنے اہل و عیال سے، بلکہ پوری انسانیت سے زیادہ نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی فرضیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی حقیقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تقاضے اور اس کی علامتیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اقوال میں بڑی ہی تفصیل سے بیان کر دیا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں محبت کا ذکر ہے، لیکن محبت کی حقیقت کا بھی ذکر ہے جسے آج ہم اکثر ناواقف ہیں اور جانتے نہیں ہیں. اگر ہم غور کریں اس آیت مبارکہ پر تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی حقیقت، اصلیت کیا ہے، اس کے بارے میں بخوبی معلوم ہو سکتا ہے. سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ یہ فرما دیں، آپ یہ کہہ دیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت اس وقت سچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی اس وقت صحیح ہوگی فاتبعونی، جب تم میری بات مان لو گے، جب تم میری اطاعت کرو گے، جب تم میری اتباع کرو گے. اور یہ زبانی جمع خرچ، زبانی طور پر یہ کہہ دینا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اس محبت میں اس کے قول اور اس کے فعل میں تضاد ہو. قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اعلان بھی کیا لیکن اسے سچا کر دکھایا، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلے۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اسے اپنے شہر سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، اور اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے، اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، لیکن سچی محبت اس شخص کی محبت ہے جو ان تمام چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے چھوڑ دے، جس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قائم کی، اور اس سے پہلے خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں آپ دعوت دین دیتے رہے اور آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی تصدیق کرنے والے بہت کم لوگ تھے۔ آپ کی سب سے زیادہ مخالفت آپ کے اپنے رشتہ داروں نے کی، آپ کے سگے چچا نے کی، آپ کے قبیلے نے کی، آپ کے شہر والوں نے کی، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر مکہ کے سب سے زیادہ معزز انسان تھے، اور یہ لوگ خود اس بات کی گواہی دیا کرتے تھے کہ ہم سب جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، ہم خیانت کر سکتے ہیں لیکن آپ خائن نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا خطاب دیا کرتے تھے، لقب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے خاطر آپ نے جو مثال قائم کی سب سے پہلے وہ یہ تھی کہ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ مشرفہ کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ انک احب الیہ، اے کعبہ اللہ کی قسم تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے نکالے گئے اور مدینہ میں تشریف لے گئے، اب یہاں سے صحابہ کرام جو مدینہ میں جا کر بس گئے، اب یہ محبت کیسی تھی کہ آپ نے اپنا آبائی شہر بھی چھوڑ دیا، اپنا قبیلہ بھی چھوڑ دیا، اور مکہ المکرمہ جو اس وقت سے لے کر اس وقت تک احب البلاد الی اللہ ہے، سب سے زیادہ معزز اور احترام اور امن والا شہر ہے، اسے بھی اللہ کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محبت آپ سے ایسی تھی کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو مدینہ والوں کو اطلاع ہو گئی، اور وہ آپ کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ احادیث کی کتب میں یہ بات لکھی ہے کہ مدینہ والے روزانہ صبح نکل جاتے آپ کے انتظار میں کہ آپ کا استقبال کریں گے، آپ کا انتظار کرتے کہ شاید یہ دن ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہیں، روزانہ جاتے اور دوپہر کی شدت گرمی، شدید گرمی میں جب بے بس ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور دور تک نظر نہ آتے تو پھر واپس اپنے گھروں میں لوٹ جاتے۔ اسی طرح دوسرے دن بھی اور اسی طرح تیسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنے کے لیے اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے سارے مدینے والے باہر نکل جاتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح 2 یا 3 دن گزر گئے اور انتظار کرتے کرتے جب مدینہ والے واپس اپنے گھروں کو آ رہے تھے تو دور سے دیکھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ ایک یہودی نے اعلان کیا، اس وقت یہودی بستے تھے، کہ یا معاشر العرب ھذا جدکم،
اے عرب والوں، مدینہ والوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اور اس وقت سارا کا سارا مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اور آپ کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود تھا۔ یہ ابتدائی علامت اور ابتدائی محبت تھی، جسے آج میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے مزید آگے چلیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی حقیقت کو جانتے، مانتے، عمل کرتے تھے، یا آج ہماری طرح محبت کے صرف دعوے کیا کرتے تھے؟ انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مثال، ادھر مکہ کے اندر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک آواز کے اوپر اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، گھر والوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جائیداد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، شہر مکہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور مدینہ کی طرف بے سر و سامان نکل جاتے ہیں۔ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہیں نہیں معلوم کہ کل ہم نے مدینہ پہنچنا ہے، ادھر ہمارا گھر بھی نہیں ہے اور ادھر ہمارا کاروبار بھی نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کھانا بھی ملے یا نہ ملے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اور آپ کے اعلان کی وجہ سے، آپ کے حکم کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اب یہ مہاجر صحابہ تھے۔ اب آگے حقیقی محبت کی ایک مثال اور ہے کہ وہ صحابہ، یہ مہاجر صحابہ مکہ میں رہنے والے، اور پھر وہ صحابہ جو انصار ہیں، جن کو انصار کہا جاتا تھا، انصاری صحابہ مدینہ کے رہنے والے، انہیں جب معلوم ہوا کہ ہمارے بھائی بے سر و سامان سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے یہاں مدینہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ایسی مثال قائم کی جو نہ کبھی ملتی ہے اور شاید نہ کبھی ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ انصاریوں نے یہ کہا اپنے بھائی مہاجرین سے، جس کا کاروبار تھا کہ میں اپنا آدھا کاروبار تجھے دے دیتا ہوں، شاید یہ دینا بھی آسان ہو۔ اس نے کہا کہ میں اپنا گھر بھی دے دیتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا آدھا گھر بھی دے دے، لیکن اس نے آگے یہ بھی کہا کہ میرے دو گھر والے ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تو جس سے چاہے شادی کر لے، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر اس محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاریوں کے لیے دعا بھی کی اور یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ ان پر رحم فرما، اور انصاریوں کے لیے مہاجرین سے اور دیگر مسلمانوں سے ان کے لیے دعا بھی کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مدینہ میں آ گئے، اور مدینہ کے لیے، مدینہ کے اندر صحابہ کرام نے، مہاجرین نے بھی، انصار نے بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر، آج جن کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور جن کے پر طعن کیا جاتا ہے، جن کو گالیاں دی جاتی ہیں اور جن کو برے برے القاب دیے جاتے ہیں، ان لوگوں نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ایسی ایسی تکلیفیں جھیلی انہوں نے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں شہید کیے جاتے ہیں، اور ان کی شہادت کے بعد ان کی نعش جو ہے پہچانی نہیں جاتی کہ یہ کون ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کے چہرے سے اگر خون میں بھی لت پت ہو یا زخم بھی ہو تو اس کے ناک سے یا اس کے ہونٹوں سے یا کہیں سے کوئی پہچان لے گا کہ یہ میرا عزیز ہے، میرا بھائی ہے یا میرا والد ہے۔ لیکن انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید نصرت کے لیے اور دین کی حمایت کے لیے ان کا یہ حال ہوا، اتنی چوٹیں تھیں
کہ ان کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ان کی بہن آئی اور بہن سے کہا کہ پہچانو کہ انس کہاں ہے، اور ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے نشان سے ان کو پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے، جن کو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سارے نعوذ باللہ من ذالک، جن کو کہہ دیا جاتا ہے یہ سارے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انصار صحابہ کی، ان کے لیے پھر آپ کی محبت کی بھی ایک مثال ہے۔ جب آپ مدینہ کے اندر رہے اور اپنے مشن کو مکمل کیا، اللہ کی نصرت آئی، فتح مکہ کے موقع پر آپ اپنے شہر واپس آ گئے، اور انصار صحابہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے قتل کر سکتے تھے، ان کے پاس کوئی اتنے خاص ہتھیار بھی نہیں تھے، ہم غالب تھے، جسے چاہتے آسانی سے قتل کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ انصار مدینہ والے، ان کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہر آ گئے ہیں، مکہ میں واپس آ گئے ہیں، اللہ نے آپ کی مدد کی ہے، اب شاید یہ واپس مدینہ نہیں جائیں گے، اب تو اپنے شہر میں آ گئے، اب یہ مدینہ نہیں جائیں گے۔ اسی غم کے اندر ہیں، اور اسی غم میں یہ بات پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کہ انصاروں کے دلوں میں یہ بات آ گئی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو انصاریوں کو بلا کر کہا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ شہر بڑا پیارا شہر ہے، اس کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، لیکن انصاریوں میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ الحیات مع الحیات والممات مماتکم، کہ زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے اور موت بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ نہیں رہے، دوبارہ رہ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر دوبارہ مدینہ چلے گئے اور کہا کہ میں انصاریوں کے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر غزوہ حنین کے موقع پر جب بہت زیادہ غنیمت آئی، بہت زیادہ مال اور اسباب آ گیا، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ بھی آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے اندر حکمت کے تحت یہ سب کا سب مال تقسیم کر دیا، یہ سب کا سب مال تقسیم کر دیا۔ 100 اونٹ ایک ایک قریشی صحابی کو دے دیا۔ اب انصاری مدینہ کے رہنے والے، ان کے دلوں میں دوبارہ یہ بات آ گئی کہ سب کچھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا ہے، شاید ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے انصار صحابہ کو بلا لیا، ان میں سینئر بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، بلا لیا اور کہا کہ دیکھو مجھے یہ بات پہنچی ہے، لیکن میری بات سنو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ اپنے گھروں میں یہ مال و اسباب لے کر جائیں، کئی 100 اونٹ لے کر جائیں، اور تم اپنے ساتھ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاؤ؟ یہ ہے محبت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہاں پر قائم کر دی۔ کیا میں اور آپ میں سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ محبت کا جو دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد بھی کیا، جانیں بھی لٹائیں، مال بھی لٹایا، سب کچھ لٹا دیا، انہوں نے کبھی نماز چھوڑ دی ہو جو کہ آسان کام ہے؟ اذان کی آواز آئی اور کسی صحابی نے اذان کی پرواہ نہ کی ہو، گھر میں بیٹھا رہا ہو اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی ہو؟ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس نے نماز چھوڑ دی ہو، نماز نہ پڑھی ہو؟ ایک موقع پر چند لوگوں نے، چند قبائل نے
اس بات کا اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ اب چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. نمازیں پڑھیں گے، نماز پڑھتے تھے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. اب میں اور آپ اپنے آپ پر، اپنے معاشرے پر اور اپنے گھروں پر، اپنے شہروں پر، اپنے ملک کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم اپنی محبت میں کتنے سچے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حالانکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایسے ہوں گے جو اتنے مالدار نہیں ہوں گے جتنا مال رب ذوالجلال نے آج ہمیں دے دیا ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز تو ہم پڑھیں گے، مسلمان بھی ہم ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نماز تو نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھتے لیکن مسلمان تو ہم ہیں. انہوں نے یہ اعلان کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر اس وقت موجود ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے لأقاتلنہم، میں ان سے قتال کروں گا، لڑوں گا. اب سینئر صحابہ موجود ہیں لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی جو آج ہم میں سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے اگر ایسا واقعہ کوئی پیش آ جائے. اتقتلوا من یقول لا الہ الا اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اے خلیفۃ المسلمین، آپ ایسے لوگوں سے قتال کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ آپ ایسے لوگوں سے قتال کریں گے؟ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کرتا رہوں گا یہاں تک کہ لوگ توحید کے اوپر آ جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دیں. یہ اللہ کا حق ہے، ایسا کرنا پڑے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ حدیث سنی جس کی ایک الگ تفصیل ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی اطمینان ہو گیا کہ ابو بکر حق پر ہیں، اور قتال کیا گیا یہاں تک کہ قبائل نے زکوٰۃ دینے کا اعلان کر دیا. کبھی آپ نے سنا ہو کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جہاد چھوڑ دیا ہو یا ان کے معاشرے کے اندر چوری عام ہو گئی ہو، یا جس طرح ہمارے ملک کے اندر آج شراب کی دکانوں پر رش لگتا ہے یا سود مختلف ناموں کے ساتھ عام ہو چکا ہے. سود تو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ دکانوں سے زیادہ بینک نظر آتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے. دوسرے ممالک میں 0 یا 2 یا 3%، آپ کے ملک کے اندر پہلے 12% تھا، اب شاید 9 یا 10% ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 ارب روپیہ بینک کے اندر موجود ہے تو وہ بینک کے اندر 1 ارب روپے رکھا رہنے دے، سال کے بعد 10 کروڑ روپے ہم سے لے لے، اسے فیکٹری لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سود دیں گے. یہ اسلامی ملک کہتا ہے. میرے بھائی یہ ہے محبت کی حقیقت، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لینا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لینا. رب ذوالجلال نے صحابہ کرام کی جگہ جگہ تعریف فرمائی، وہ صرف اس لیے کہ ان کا یہ منہج اور ان کا یہ عقیدہ یہ تھا کہ صرف 2 باتیں کیا کرتے تھے اور 2 باتیں کہا کرتے تھے، قالوا سمعنا واطعنا. بس اے اللہ ہم نے سن لیا اور بات مان لی، چونکہ اور چنا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نہیں کرتے تھے. جب بھی کوئی آرڈر مل جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات فوراً مان لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے.
عورتیں پہن سکتی ہیں، مرد نہیں پہن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ خود سونے کی انگوٹھی لی اور اسے پھینک دیا کہ یہ نہ پہنو۔ ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ صحابی نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ اب مجلس برخاست ہو جاتی۔ سونا ہے، اس وقت چند ٹکڑے بڑی مشکل سے ملا کرتے تھے۔ یہ باتیں کہنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ اما عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ کئی دن گزر جاتے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرماتی ہیں کہ اسودان، دو چیزیں ہمارے پاس ہوتی تھیں، وہ بھی بہت کم، ایک پانی اور ایک کھجور، بس اس پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ مہینے گزر جاتے۔ سونے کی انگوٹھی کتنی قیمتی ہوگی، پھینک دی، مجلس برخاست ہو گئی۔ اب کسی ایک نے کہا کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پھینک دی، آپ اسے اٹھا لیتے، آپ کے لیے حرام ہے، گھر والوں کے لیے تو حرام نہیں ہے، وہ تو پہن سکتے ہیں، اس کو استعمال تو کر سکتے ہیں، آپ بیچ کر کچھ اور استعمال کی چیز لے لیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اسے اٹھانا میرے لیے اچھا نہیں، مناسب نہیں لگا مجھے، جاتی ہے تو جائے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا معاویہ یا قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ ان کے گریبان میں، ان کی قمیص میں یہ اوپر والا بٹن کھلا رہتا تھا، سردی ہو یا گرمی ہو۔ میں نے ایک دن اپنے والد سے پوچھ لیا، سوال کر لیا کہ آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے کرتا اور آپ کی قمیص جو ہے اس کا بٹن کھلا رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے، صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، آپ نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کا یہ بٹن نہیں لگا ہوا تھا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میری قمیض بھی ایسی رہے۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے اتباع کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر، آپ کی بات ماننے کے اندر مثالیں قائم کر دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ اس سے محبت کی جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے، اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری وہ ماں ہیں کہ جن پر یہ منافق ان کو بڑا غصہ آتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بڑی بکواسات لکھی ہیں اما عائشہ کے بارے میں، اور یہ اتنی ذہین ہماری ماں تھی کہ ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے اور غصے کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ عائشہ میری ماں نہیں ہے، عائشہ میری ماں نہیں۔ حالانکہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ذکر فرمایا، آپ کے خاندان کے حقوق کا ذکر فرمایا، اور شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی، النبی اولا للمؤمنین بانفسہم، النبی اولا للمؤمنین بانفسہم، کہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ان کے لیے عزیز ہونا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی ایک آیت میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، بیویاں، یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ شخص غصے میں کہتا ہے، اس زمانے کا ادب کے ساتھ کہتا ہے، اما عائشہ بھی موجود ہیں، اس زمانے میں کہتا ہے، اس کے اندر یہ جرت تھی، اس نے یہ بات کہہ دی، اس نے کہا کہ اما عائشہ میری ماں نہیں ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس نے بالکل سچ کہا ہے، اس نے صحیح کہا ہے، میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان والوں کی ماں بتلایا ہے، منافقوں کی ماں نہیں بتلایا۔ میں منافق کی ماں نہیں ہوں، میں ایمان والوں کی ماں ہوں۔ یہ بدترین دشمن صحابہ کرام کے جو اس بات سے محروم ہو گئے ہیں کہ صحابہ کرام کی محبت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے
کہ ان سے بھی محبت کی جائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی ہے، بلکہ جن سے محبت کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اللہ فی اصحابی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما ہے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا لخت جگر، آپ کی بیٹی جو آپ سے ملنے آیا کرتی تھیں، بڑی محبت کیا کرتے تھے اپنی بیٹی سے، اور بیٹی بھی اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی تھی، ملنے آیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے تشریف لائیں، اور گھر کے اندر آپ بھی بیٹھے ہیں، فاطمہ بھی آ گئیں، اور اماں عائشہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہیں پر اسی مجلس میں، باتیں ہو رہی ہیں، بیٹی بھی ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ تم مجھ سے بڑی محبت کرتی ہو، اپنے والد سے تمہیں بڑی محبت ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ ابا حضور بالکل مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میرے والد بھی ہیں اور سید الرسل بھی ہیں، آپ سب سے افضل ترین ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں، تو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اگر مجھ سے محبت ہے تو آپ نے اشارہ کیا اور کہا فَأَحِبِّي هَذِهِ، عائشہ سے بھی محبت کرو، عائشہ سے بھی محبت کرو۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ فرمانے لگے عائشہ کے ساتھ۔ اب یہ آپ کی حدیث ہے جسے میں اور آپ یا دنیا کا کوئی بھی شخص تبدیل نہیں کر سکتا، یہ قیامت تک یہ حدیث ایسے ہی رہے گی۔ جس طرح رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث بھی قیامت تک محفوظ رہے گی، اسے بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ بڑی کوششیں کر رہے ہیں لوگ حدیثوں کو تبدیل کرنے کی، معنی بدلنے کی، لیکن وہ کر نہیں سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ عائشہ، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں، صحابہ کرام میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد کے ساتھ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو میرے بھائی، اگر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور کل قیامت کے روز مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ دیا جائے، روک دیا جائے، نہیں، آپ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، اور اس پانی کے بارے میں بھی آپ نے بتلایا کہ جو اسے ایک مرتبہ پی لے لم یظمأ ابدا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو دور لے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے امتی ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا، آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بدل دیا گیا ہے۔ کرسمس کسے کہتے ہیں؟ کرسمس اس عید کا نام ہے، اس دن کا نام ہے جس دن نصرانی جن کا اعتقاد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے اور الہ بھی مانتے ہیں، وہ پیدا ہوئے، اس خوشی میں عید مناتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ جاننے کی وجہ سے آج اکثر امت جو ہے وہ انہی خرافات میں پڑی ہوئی ہے، انہی خرافات میں پڑی ہوئی ہے۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، آپ جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سوموار کو روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش کا دن ہے، سوموار کو میں پیدا ہوا۔ تو بھائی آپ کو محبت ہے، آپ روزہ رکھ لیں، آپ روزہ رکھ لیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ایسے کریں تو بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جسے کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ دیا جائے۔ آخری گزارش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، ان بد نصیبوں میں سر فہرست بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے اندر اعلیٰ علیین میں سب سے بلند مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کل قیامت کے روز فرعون کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی کل قیامت کے روز قارون کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ بے نمازی کل قیامت کے روز امیہ کے ساتھ ہوگا، اور امیہ بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اب اندازہ لگانا چاہیے کہ سچی اور حقیقی محبت کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے سچی اور یہ ہے محبت کی حقیقت۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، گھر میں جاتا ہوں بے چینی ہو جاتی ہے، پھر آتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ کل جب جنت میں آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے، اور ہم امتی تو ہم تو کہاں ہوں گے؟ یہ صحابی کہہ رہے ہیں ہم کہاں ہوں گے اور آپ کہاں ہوں گے؟ آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے، اسی بات کے دوران جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آ جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے ہر امتی کے لیے کہ من یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو خوشخبری سنا دیں کہ جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہے، آپ کی بات مانی ہے، آپ کی سنت کے اوپر عمل کیا ہے، کل جنت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ ایک شخص ایک عالم سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جنت کے اندر کوئی ایسی چیز بتلائیں کہ ہمیں بھی جنت کا اشتیاق پیدا ہو، جنت کا شوق پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، جنت کے اندر بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ ہمارے اندر جنت کا اور شوق پیدا ہو جائے۔ عالم بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ جنت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہے تو پھر وہ جنت میں ہوں گے، تو آپ کو جنتیوں والے کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔